وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل انجینئر مرزا کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ اہل سنت کو اور اہل حدیث کو ناسبی کہہ کر پکارتا ہے اور خود کو اہل بیت کا سچا دفاع کرنے والا سمجھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی، آپ ناسبی کو سمجھیں۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبی کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے، نفرت رکھے، عداوت رکھے۔ اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو۔ تو جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو وہ اہل بیت سے کبھی بھی بغض اور عداوت نہیں رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اہل حدیث اہل بیت سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم فرمایا ہے۔ اہل حدیث اہل بیت سے محبت کرنے میں نہ غلو کرتے ہیں، نہ تنقیص کرتے ہیں، بلکہ وہ محبت کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، یعنی اہل حدیث اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو شک نہیں۔ الحمدللہ اہل الحدیث اہل بیت سے اس روئے زمین پر سب سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ رہا مرزا کا چہرہ، تو مرزا اندر سے رافضی ہے۔ اس ٹرینڈ سے جو وہ چلا رہا ہے اس کا اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہا ہے کہ وہ اندر سے رافضی ہے۔ اوپر سے لیبل لگایا ہے کہ ہم سب سے سچے پکے مسلمان ہیں، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رافضی ہے، رافضیت کا پرچار کر رہا ہے۔ اس ٹرینڈ سے ہمارے ان معصوم بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جو مرزا کو فالو کرتے ہیں، مرزا کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں اور مرزا کو حق سمجھتے ہیں، اور مرزا کو سمجھتے ہیں کہ فرقوں کی دکان بند کر دیا، مولویوں کی دکان بند کر دیا، وہ صحیح اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ میرے بھائی، مرزا اندر سے رافضی ہے اور رافضیت کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ اور جو رافضی ہوتے ہیں وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، جو رافضی ہوتے ہیں وہ اہل حدیث کو ناسبی کہتے ہیں، جو رافضی ہوتے ہیں وہ رافضی لوگ صحابہ تک کو ناسبی کہتے ہیں، تو پھر اہل حدیث کو اور اہل سنت کو کیسے بخشیں گے؟ یہ رافضی لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن صحابہ نے حضرت علی کے مقام اور منصب کو اور ان کے حق کو غصب کر لیا۔ لہٰذا جو ہے ان صحابہ کرام کو یہ رافضی لوگ ناسبی کہتے ہیں، صحابہ کو بھی نہیں بخشتے۔ تو یہ رافضی ہونے کی علامت ہے کہ جو رافضی ہوتے ہیں وہ اہل سنت کو ناسبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے یہ علامت بیان کی ہے کہ جو یہ کہے کہ اہل سنت میں سے فلاں ناسبی ہے، آپ سمجھ لو یہ کہنے والا رافضی ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رافضیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ فلاں شخص ناسبی ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ کہنے والا خود ہی رافضی ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت ایک بڑے امام ابو محمد بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ فلاں ناسبی ہے تو جان لو کہ وہ خود رافضی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رافضی اہل حدیث کو ناسبی کے نام سے پکاریں گے۔ تو ان اقوال سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ رافضیوں کی علامت ہے کہ رافضی لوگ اہل سنت کو ناسبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو مرزا کے اس ٹرینڈ سے مرزا کا اپنا چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ رافضی ہے، رافضیت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اس طرف بلا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نوجوان لوگ مرزا سے، اس کی ویڈیوز سے، اس کی دعوت سے، اس کے کام سے ہوشیار رہیں، اور جو لوگ مرزا کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں، نوجوانوں کا جو طبقہ مرزا کی طرف مائل ہو رہا ہے، ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ مرزا کو سمجھیں، مرزا کو پہچانیں، مرزا کی اصلیت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ شیعہ کو سپورٹ کرنے والا، شیعہ جماعت کا، اور اندر سے شیعہ ہے، رافضی ہے، اور رفض کی طرف اور شیعت کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اس لیے مرزا سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زمانے کی فتنے سے اور لوگوں کی ہوشیاری اور چالاکی سے بچنے کی اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔